جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہوتا. جیسا کہ کافر جب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے جواب دیتا تھا، اور کافروں کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بات بت کر رہے ہیں اور وہی ان کے معبود ہیں. گویا یہ شیطانوں کا کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. شریعت میں جادو کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ علماء کی رائے مختلف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جادوگر اور کافر جادوگر کی سزا کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے. جہاں امام مالک کہتے ہیں کہ مسلم جادوگر کے عمل میں کفر ہے تو اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوگی، اور یہی مذہب امام احمد حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا ہے. کئی علماء اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے کلام یا عمل میں کفر نہیں تو اسے قتل کرنا جائز نہیں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ قصاص واجب ہے، اور پھر قصاص یا دیت اس سے وصول کی جاتی ہے. علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر جادو کرنے والوں کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے جادوگر اہل کتاب ہو تو قتل واجب نہیں. اور ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ شرک کرنا تو جادو سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہاں اہل کتاب کے لیے ایسی سزا نہیں، چنانچہ صرف قصاص اور دیت کے قانون ہی یہاں لاگو ہوتے ہیں. گزری ایک نشست میں نے جنات کا ذکر